صحابہ میں مراتب میں تمام صحابہ میں سب سے افضل ابو بکر صدیق، پھر فاروق اعظم، پھر عثمان غنی، پھر مولا علی، پھر بقیہ عشرہ مبشرہ اور حسنین کریمین، اس کے بعد اصحاب بدر، اس کے بعد اصحاب احد، اس کے بعد اصحاب بیعت رضوان، اور پھر جو فتح مکہ سے پہلے ایمان والے، اور پھر وہ جو فتح مکہ کے بعد ایمان والے، یہ صحابہ میں ترتیب۔ لیکن یہ جو صحابیت کا مرتبہ ہے، جو اتنا بلند مرتبہ ہے، وہ ہر صحابی کو حاصل۔ اور ان صحابہ کے بارے میں قرآن نے کیا کہا؟ اللہ عز و جل فرماتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، رب تعالیٰ نے ہر صحابی سے جنت کا وعدہ کر لیا۔ قرآن میں رب کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رب ان سے راضی ہے، یہ رب سے راضی ہے۔ اللہ عز و جل قرآن پاک میں فرماتا ہے اولئک هم الصادقون، سارے کے سارے صحابہ سچے ہیں۔ رب قرآن میں فرماتا ہے اولئک هم المفلحون، سارے صحابہ فلاح پانے والے، کامیاب ہونے والے۔ رب قرآن میں فرماتا ہے اولئک هم المؤمنون حقا، تمام کے تمام صحابہ سچے اور پکے ایمان والے۔ لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے مغفرت ہے، ان کے لیے رزق کریم۔ تو جب ہر صحابی کا یہ مرتبہ ہے کہ وہ جنتی، تو پھر جو بڑے مرتبے والے صحابہ ہیں ان کا کیا مرتبہ ہو؟ دیکھیں کہ عمر بن عبدالعزیز جو کتنی بڑی شخصیت ہے، ان سے بھی حضرت امیر معاویہ کتنے افضل ہیں۔ تو پھر جو اصحاب بیعت رضوان ہیں ان کا کتنا مرتبہ ہو، ان سے بڑھ کر جو اصحاب احد ہیں ان کا کتنا مرتبہ ہو، ان سے بڑھ کر جو اصحاب بدر ہیں ان کا کتنا مرتبہ ہو، اور ان سے بڑھ کر پھر حسنین کریمین عشرہ مبشرہ کا کیا مرتبہ ہو، اور ان میں خاص خلفائے راشدین، اور ان میں مولا علی کا کیا مرتبہ ہو۔ وہ حضرت علی جن کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تم دنیا و آخرت میں میرے بھائی ہو۔ وہ حضرت علی جن کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی المولا، جس کا میں مولا ہوں یہ علی اس کا مولا ہے۔ جن کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ۔ وہ حضرت علی ان کا کتنا مرتبہ ہو، اور ان سے بھی بڑھ کر حضرت عثمان غنی کا مرتبہ، وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکل نبی رفیق ورفیقی یعنی فی الجنہ عثمان، ہر نبی کا جنت میں ایک رفیق ہے، اور جنت میں میرا رفیق عثمان غنی۔ وہ عثمان غنی جن کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان سے حیا کیوں نہ کروں کہ فرشتے بھی ان سے حیا کرتے۔ وہ عثمان غنی جن کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یکے بعد دیگرے ان کے نکاح میں اپنی 2 شہزادیاں دیں، اور فرمایا کہ اگر میری 40 لڑکیاں بھی ہوتی تو یکے بعد دیگرے عثمان غنی کے نکاح میں دے دے۔ وہ عثمان غنی جنہوں نے کئی بار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت خریدی، اور پھر ان سے بڑھ کر فاروق اعظم کا مرتبہ، وہ فاروق اعظم جن کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتا۔ وہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبی، اللہ تعالیٰ نے عمر کی زبان اور دل پر حق کو جاری فرما دیا۔ جن کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں انسانوں اور جنوں کے شیاطین کو دیکھتا ہوں قد فروا عن عمر، حضرت عمر کو دیکھ کر بھاگ جاتے، شیطان بھی بھاگ جاتے عمر کو دیکھ۔ وہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر سب سے بڑھ کر صحابہ میں مرتبہ صدیق اکبر، وہ صدیق اکبر جن کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا ابو بکر صدیق کے مال نے مجھے نفع دیا ہے کسی کے مال نے مجھے نفع نہیں دی۔ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں رب نے قرآن میں فرمایا کہ یہ متقی والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، جو سچ لے کر آئے۔ مولا علی فرماتے ہیں سمرات سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کہ قرآن لے کر آئے، اسلام لے کر آئے، سچ لے کر آئے، وصدق بھی جنہوں نے ان کی تصدیق کی۔ حضرت علی فرماتے ہیں سمرات صدیق اکبر، رب تعالیٰ دونوں ہستیوں کا ذکر کر کے فرماتا ہے اولئک هم المتقون، یہ دونوں ہستیاں تقوی والی، جن کو رب تقوی والا فرمائے، متقی فرمائے، بلکہ اتقا فرمائے، سب سے بڑھ کر متقی۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، بہت بڑا جو پرہیزگار ہے وہ جہنم سے بہت دور رکھا جائے گا۔ مفسرین کا اجماع ہے کہ یہ آیت صدیق اکبر کے بارے میں نازل، سب سے بڑھ کر پرہیزگار، الاتقا، سب سے بڑھ کر پرہیزگار۔ تو جب سب صحابہ کا یہ مرتبہ ہے تو جو صحابہ کے سردار تمام صحابہ میں سب سے افضل صدیق اکبر ہے ان کا کیا مرتبہ ہو، ان کی کتنی شان ہوگی، ان کا کتنا مرتبہ ہوگا۔ تو صحابہ سارے کے سارے مرتبے والے، قرآن پاک ان کی تعریف کرے، احادیث کریمہ میں ان کے فضائل بیان ہو، ان سے محبت کا درس دیا جائے، تو یاد رہے کہ صحابہ کا جب بھی ذکر ہو تو خیر کے ساتھ ہونا فرض۔